بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر رسول اکرم کی دعوت، فضائل والی دعوت، حضرت الیاس صاحب اور مولانا منظور مینگل صاحب کا تبصرہ اور ان سے گزارش۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رسول اکرم کی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت اللہ پیش کرتے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت دیتے تھے، اور وہ انسانیت کے محسن اور غمخوار تھے، پاک تھے قومیت، علاقائیت، لسانیت کی عصبیت سے۔ کبھی بھی نہیں فرمایا انا مکی انا مدنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی اسی اسلوب سے دعوت دے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر جگہ، چاہے وہ بیٹھک کی جگہ ہو، مرکز ہو، مسجد ہو، سب کچھ عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلے ہوں، اس لیے کہ داعی کو دو کام کرنے ہیں، دین پھیلانا ہے اور سب کو جوڑے رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ ترجمہ، ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مجدد دعوت تھے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی کام کے مجدد تھے، اللہ انہیں بخشے، ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ غیر محسوس طریقے پر اس جھگڑالو امت کو احیاء دین کی محنت پر کھڑا فرما دیا، اور اس خوبی کے ساتھ کہ یہ دعوتی محنت میں ترقی کرتے رہیں بغیر کسی آپسی اختلاف کے۔ آخر وہ کون سی چیز اور کون سا اسلوب ہے جو ضامن ہوا آپسی اتفاق اور اجماع قلوب کا؟ اور وہ ہے صرف دو چیزیں۔ ایک، فضائل کو ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ، جب تک تم فضائل پیش کرتے رہو گے آپس میں ایک بن کر رہو گے، جھگڑو گے نہیں۔ اور دوسرا، دعوتی خروج اور مقامی محنت اور باہر سے آنے والی جماعتوں کی نصرت، جان اور مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج، اطاعت اور قربانی والے راستے پر ڈال دیا کہ اس سے دین زندہ کرو۔ ایک تو قربانی اور مجاہدے والی دعوت سے دین کو زندہ کیا، دوسرے مسائل سے دور رکھ کر دعوت کو اور داعیوں کو تفرقہ اور اختلاف سے بچا لیا، اور اس طرح سے تعمیل کی کہ اللہ کے اس عظیم حکم کی، یعنی اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے قبول بھی فرماتے ہیں اور اسے کام کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اسباب کو اختیار کرنا۔ ملت محمدیہ علی صاحبہم الصلاۃ والتحیہ کے دین کے تین رکن ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ عربی، فارسی اور اردو میں عقائد کے سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ایمان کی شرح ہیں۔ احکام، عبادات اور معاملات کے بیان میں جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں وہ سب اسلام کی شرح ہیں۔ تزکیہ، سلوک اور تصوف کے باب میں جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں وہ سب احسان کی شرح ہیں۔ ان تینوں قسم کی کتابیں اس امت میں صدر اسلام سے لے کر اب تک بڑی تعداد میں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں محدثین کی کتابیں بدرجہ زیادہ ہیں۔ بشر ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں کچھ رطب و یابس رہ جائے، لیکن ماہرین قرآن اور حدیث، علماء اور محدثین سے عام طور پر غلطی نہیں ہوتی۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اتفاقاً ہوتی ہے، جس پر انہیں اصرار نہیں ہوتا، اور اسی زمرے صادقین کے دوسرے علماء اس غلطی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس زمرے تقلید نے قرآن اور سنت کو طاق نسیاں پہ رکھ دیا اور اپنی فکر اور نظر، تصنیف و تالیف کی ایک نئی بنیاد ڈالی، اور رائے، قیاس، ظن اور تخمین پر کلی اعتماد کیا۔ اس لیے ان کی کتابیں تناقض اور غلطیوں سے بھر گئی۔ فقہ، عقائد، ایمان اور عمل کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مذکورہ بالا اساس پر اس میں اختلاف کی بھرمار ہو گئی،
اور امام اور پیشوا کی کثرت نظر آنے لگی۔ ہر مسئلے کے الگ الگ امام تیار ہو گئے، اس کے کچھ اتباع کرنے والے پیدا ہو گئے جن کا دوسرے کوئی امام سے سروکار نہ رہا۔ اس طرح امت فرقوں میں بڑھ گئی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ظن و تخمین کی بنیاد پر اختلافات رونما ہوئے تو فروعی مسائل میں 4 مذاہب کو فروغ ملا۔ اصول دین یعنی عقائد میں بھی 3 گروہ تیار ہو گئے، ماتریدی، اشعری اور حنبلی۔ حنفی حضرات عقائد میں ماتریدی ہیں اور شافعی اور مالکی اشعریت پر کاربند ہے۔ حنبلی ماتریدی میں ہیں، نہ اشعری ہے بلکہ ان کا عقیدہ ظاہر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ حنبلی احباب اتباع قرآن اور سنت میں پوری امت میں ممتاز ہیں۔ وہ فروع میں تقلید اور بے بنیاد رائے و قیاس کے قائل ہیں، نہ اصول عقائد میں کسی کے مقلد ہے۔ اشعریت اور ماتریدیت سے بعض مسائل میں ان کا اختلاف ہے، تمام مسائل عقائد میں نہیں۔ ماتریدیت ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہے، جنہوں نے مسائل عقائد میں ایک خاص طرز اختیار کیا اور بہت سے لوگ ان کے افکار کو ماننے لگے۔ ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعریت کے بانی کہے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے خیالات سے رجوع کر لیا تھا اور وہ امام احمد کے ہم خیال ہو گئے تھے، اور ظاہر قرآن اور حدیث سے ماخوذ عقائد پر ان کا ایمان تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ خراسان اور عراق وغیرہ میں اشعری عقائد کا رواج ہوا اور ہندوستان اور ماوراء النہر میں ماتریدیت کے قائل پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں 12 مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، باقی سب مسائل میں متفق ہیں۔ عقائد کے سلسلے میں اسلاف کرام اور محققین محدثین یا اہل حدیث کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں، نہ اشعری بتلاتے ہیں اور نہ حنبلی ٹھہراتے ہیں۔ وہ فقط متبع سنت کہلانا پسند کرتے ہیں، جو بات قرآن اور حدیث میں آئی ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسی پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ابو منصور ماتریدی کے حالات اور ماتریدیت کے عقائد اور افکار کی تفصیل کے لیے دیکھیں الماتریدی للافغانی۔ دوسرا دیکھیں مقدمہ کتاب ابی الحسن اشعری۔ تفصیل کے لیے یہ کتاب بھی دیکھیں الماتریدی للافغانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس امت کی بقا منظور ہے، اس لیے قیامت تک ایک گروہ حق اور صداقت پر باقی رکھنے کا ارادہ فرما دیا۔ فائدہ، اسباب کے مؤثر اور غیر مؤثر ہونے کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی ماتریدی اور اشعری کے اپنے اپنے نظریات پر مبنی ہے، مگر علماء کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغ و دعوت کے امیر عالم حضرت رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات 100% سیرت طیبہ اور نہج ما انا علیہ و اصحابی کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان بیانوں پر ماتریدیت اور اشعریت کی قدغن لگا کر اعتراض کرنا غیر معقول ہے، اس لیے کہ تبلیغی بیانات سیرت طیبہ ما انا علیہ و اصحابی کے سطح پر ہوا کرتے ہیں، اور اس سطح سے نیچے اتر کر بیان کرنے میں سوائے اختلاف کے اور کچھ نہیں۔ اور تبلیغ میں چاروں مسلک کے لوگ ماتریدیہ اشعریہ موجود ہیں، اس لیے مسائل کو چھیڑنا اور اس میں عوام کو الجھائے رکھنا نہج تبلیغ اور دعوت کے مغائر ہونے کے علاوہ ایک نقصان عظیم کا موجب ہے۔ اس لیے ہمارے معروف اور مقبول عالم دین حضرت مولانا محمد منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم وغیرہ سے استدعا ہے کہ ہمارے امیر محترم کے بیانوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے دعوتی کام کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو عین نوازش ہوگی۔ ملیشیا کا پرانوں کا جوڑ۔ اس ہفتے یعنی 20 سے 30 اکتوبر 2022 ملیشیا میں دعوتی کام کے پرانے احباب کا مشورہ تھا، جس میں تقریباً 125 ملکوں کے ساتھی جمع ہوئے۔ پہلے 5 دن یعنی 20 اکتوبر سے 24 اکتوبر ایشیا کے ملکوں کے احباب کا جوڑ تھا، جس میں تقریباً 19 ملکوں کے احباب جمع ہوئے تھے، جن کی تعداد 6 سے 7 ہزار پر مشتمل تھی۔ دوسرا جوڑ 25 سے 30 اکتوبر رہا، جس میں 100 کے لگ بھگ ممالک کے احباب تشریف فرما تھے،
اور امیر عالم حضرت جی رابع حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی جماعت بھی، جس کی تعداد تقریباً 50 احباب پر مشتمل تھی، جو ساری دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، پورے 10 دن تک ان بزرگوں نے دعوتی کام سے متعلق سارے امور پر تفصیلی مذاکرے فرمائے۔ ساتھیوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ علماء کرام کی تعداد بھی سینکڑوں میں رہی۔ ملیشیا کے احباب اور ان کے نوجوانوں نے آئے ہوئے مہمانوں کی خوب خدمت کی۔ آنے والوں کو ایئرپورٹ سے لینا، مرکز تک پہنچانا، کھلانا پلانا، قیام گاہوں کا انتظام، صاف صفائی، تقریباً 2000 افراد پر مشتمل عملہ 24 گھنٹے خدمات بجا لاتا رہا۔ اللہ انہیں ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض ملک والوں پر باقاعدہ ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی اور ان کی شورا بھی طے کی گئی اور مل جل کر کام کرنے کو کہا گیا۔ تبلیغی تاریخ میں 3 ہفتوں کے مختصر سے نوٹس پر دنیا تمام کے 100-125 ملکوں کے ذمہ داروں کو اس طرح سے جمع ہوتا کبھی نہیں پایا گیا، اور جو ولولہ اور جوش کام کرنے والوں میں پایا گیا وہ فقید المثال تھا۔ اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور حضرت جی دامت و برکاتہم کو بھی اس جوڑ سے قبل کسی زمانے میں بھی اتنا خوش نہیں دیکھا گیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور تمام آنے والوں کو بڑی دعائیں دی۔ پیام عبرت: گزشتہ دور میں جن ملکوں میں ایسے مشوروں کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اب اس طرح کی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ سے توبہ کرے کہ ان لوگوں نے مرکز بستی اور حضرت نظام الدین کی اور امیر عالم حضرت جی رابع کی بے اکرامی کی وجہ سے عالمی اجتماع اور مشوروں سے محروم کر دیے گئے۔ پاکستان کی تبلیغی شورا، امارتی نظام والوں میں کام کی ترقی کے لیے شورا بنا دی گئی اور آنے والی جماعتوں کے استقبال کے لاہور اور کراچی کی جگہ مقرر کی گئی۔ حضرت مولانا عثمان اور مولانا ہارون قریشی صاحبان شورا کے اہم لوگ طے پائے گئے، دیگر اور احباب بھی طے کیے گئے۔ فائدہ: لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملک میں امیر کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب: شورا بھی ذمہ داری میں امارت سے کم نہیں، اس لیے اس شورا کے سر پر امیر عالم حضرت جی رابع مقرر ہیں۔ پہلے زمانے میں مواصلات کا نظام بہت سست تھا، اس لیے امیر کو دوسرے ملکوں کے دعوتی احوال کو جاننا بہت مشکل تھا، اور آج تو منٹ بھر میں ملکوں کے کام کی اطلاع مل جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو منٹوں میں ہدایت باہم پہنچا دی جاتی ہے، اس لیے ہر ملک میں امیر کے تقرر کی چندہ ضرورت نہیں۔ رائے مرکز کے داخلی معاملات کا مرکز نظام الدین کی عمارت والوں نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مصالحت کا راگ الاپتے ہیں، یہ ایک سازشی اور بے معنی لفظ ہے۔ کہیں بھی اور کوئی بھی کسی ملک میں مصالحت کا کام نہیں کر رہا، نہ ہی اس کام کی ضرورت ہے۔ شورائیت دم توڑ چکی ہے۔ دنیا بھر میں 4 مہینے کی 10 جماعتیں بھی عالمی شورا والوں کی نہیں ملیں گی، اس لیے نہ ہمیں رائے مرکز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور شورائی مرکز کی۔ حضرت جی رابع نے شورا بنا دی ہے، بس اب محنت کیجیے اور مسجد کی آبادی کی محنت کیجیے۔ لوگوں کے خواب و خیال والے افسانے دار بیانوں کو سن کر خوش ہونے اور ان جھگڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے
बहुत तवज्जो के साथ बात सुननी है। اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔